اور انبیاء کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر جب ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور امپاسبل کو پاسبل بنا دیتا ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور جب رب ذوالجلال اپنے برگزیدہ اور اپنے پروردگار اور اپنے محبوب بندوں کی عظمت اور ولایت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور امپاسبل کو پاسبل بنا دیتا ہے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ آئیے قرآن سے دلائل دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے جب معجزہ معراج کی بات کا آغاز کیا تو فرمایا سورہ نجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پیارے قسم ہے تیرے حسن و جمال کی کہ تو مجھ سے مل کر وہ انوار و تجلیات کے منبع اور فیض کو جذب کر کے، جب یہ منبع اور فیض یہ انوار و تجلیات الہیہ اپنی امت کو تقسیم کرنے کے لیے فکانہ قاب قوسین کی بلندیوں سے میری اوادلہ کی قربتوں سے واپس نیچے تشریف لے جاتا ہے، آتے ہوئے تیرا حسن کو چھوڑ تھا، جاتے ہوئے تیرا حسن کو چھوڑ ہے۔ جب آیا تھا تو عبد بن کر آیا تھا، جب جا رہا ہے تو محبوب بن کے جا رہا ہے۔ تجھے ہر انسان جب اپنی ترقی کی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، کامیابی کے زینے پر چڑھتا ہے، اس کے حسن کی تعریف کی جاتی ہے۔ کبھی ماں اس کو چاند جیسا کہتی ہے، کبھی باپ اسے تاروں کی طرح کہتا ہے۔ پیارے آج کیا ہوا؟ اگر رات کی تاریکی میں تو میری طرف آ رہا ہے، آج تجھے کوئی تیار کرنے والا نہیں تو کیا ہوا؟ تیرے حسن و جمال کی تعریف کرنے والا نہیں تو کیا ہوا؟ دنیا و جہان کی مائیں اپنے بیٹوں کی تعریف کیا کرتی ہوں گی، اور دنیا و جہان کے رشتے ماموں کے روپ میں، بھائی کے روپ میں، بہنوں کے روپ میں، بیٹیوں کے روپ میں اپنے عزیزوں کے حسن و جلال اور کامیابیوں پر ان کو شاباش اور ان کی تعریف کیا کرتی ہوگی۔ پیارے کوئی کسی کو چاند کہتا ہوگا، کوئی کسی کو تارا کہتا ہوگا، کوئی کسی کو دولہا کہتا ہوگا، تیرے حسن و جمال کی تعریف میں رب ذوالجلال کرتا ہوں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تیرے حسن و جمال کی، پیارے میں خود رب ہو کر بھی تجھے تاروں جیسا کہتا ہوں۔ تارا اس لیے کہا اور ستارہ اس لیے کہا کہ انسان تاروں کو دیکھتا تو ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اتنے ٹمٹماتے ہوئے تارے یہ میرے ہاتھ میں آ جائیں گے، یہ میرے دامن میں آ جائیں گے، کیونکہ اس کی نظر کو وہ تارا نہیں دکھائی دے رہا، اس کو تو اس کی لائٹ دکھائی دے رہی ہے، اس کو تو اس کی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح زمین پر بیٹھا ہوا انسان زمین سے سینکڑوں ہا اور ہزار ہا بڑے سیاروں اور ستاروں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ میرے دامن میں آ جائے، یہ میرے ہاتھ میں آ جائیں گے، چھوٹے سے ہیں، اسے خبر نہیں کہ یہ ستارے اور سیارے تو پوری زمین سے کئی گنا بڑے۔ جس طرح اس کی روشنی کو تھوڑا سا دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ستارہ دیکھ رہا ہوں، میں مریخ دیکھ رہا ہوں، میں کہکشاں دیکھ رہا ہوں، اس بھولے انسان کو یہ خبر نہیں کہ مجھے تو ان کی روشنی نظر آ رہی ہے، ان کا وجود کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہاں حالات کیا ہیں، وہاں موجودات کیا ہیں، اس چیز سے وہ باورا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے پیارے تیرے حسن و جمال کی، تیری امت تجھے کھاتا پیتا دیکھ کر اپنے جیسا سمجھنے لگے گی، تیری امت تجھے چلتا پھرتا دیکھ کر بشر کہنے لگے گی، تیری امت تجھے سوتا ہوا دیکھ کر عام انسان سمجھنے لگے گی۔ کوئی مجھے رب سے تو پوچھے، ارے انسان وہ انسان ہوا کرتے تھے جنہوں نے کبھی سدرۃ المنتہا بھی نہیں دیکھی تھی، اور نور اور انوار و تجلیات کے بنی ہوئی مخلوقات ملائکہ وہ تھے جن کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہے۔ ارے فکانہ قاب قوسین تک آنے والی ہستی کا عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، اور اولاد کی گود میں بیٹھنے والی ہستی کے رتبے کیا ہے، یہ فقط میں ہی جانتا ہوں۔ یہ تو یہ تیری روشنی دیکھتے ہیں، بچتے نہیں ہیں، ان کی روشنی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں۔ پیارے تیری حقیقت تو قیامت تک جان ہی نہیں سکتی۔ عقل اسلام چھاتا آیا لا یعرف حقیقتی سوا ربی، میرے رب کے علاوہ یہ حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایون کے صحابہ کرام، ایون کے انبیاء کرام، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔
تو ملزے کو آپ سمجھ گئے کہ عقل سے اور علم سے یا کسی بھی کسوٹی سے اور سائنٹیفک پروگریس سے ملزے کو سمجھا نہیں جا سکتا. ملزے کو آبنا وسطہ کرنا اس انداز کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے کہ بس یہ رب نے قدرت دی ہے، اپنے انبیاء کو اور طاقت دی ہے، ان اس قدرت اور اس طاقت اور اس ہمت کا یہ اظہار ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں. اب آئیے میں قرآن کریم میں سے آپ کو ریفرنسز دینے لگا ہوں، چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایک سلالہ کی کریم ہیں اور لیکچر اور پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ ایک وطن عزیز پاکستان کا فخر ہے، سرمایہ ہے. آپ کے سامنے قصہ نہیں بیان کروں گا، قصہ معراج بہت بارہ کے لیے ان کے لیے ناممکن کو ممکن معجزے کا مفہوم سمجھا کر اب قرآن سے ریفرنس دینا چاہتا ہوں اور آخر میں بتاؤں گا کہ آقا علیہ السلام نے اس معجزہ کے لیے کیا مقام پایا، وہ بھی قرآن سے. جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آرگامنٹس قرآن کریم میں سے 2 ڈزن کے قریب آرگامنٹس قرآن کریم میں سے آپ کی خدمت میں ایک آجزانہ خدمت کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آجزانہ اختصار یہ گفتگو اگر تفصیلاً کی جائے تو کم از کم 24 آور چاہیے، 24 گھنٹے. ہر آرگامنٹس کو ڈسپلے کرنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، چونکہ اس کے پس پردہ ایک پورا واقعہ ہے، ایک پورا پس منظر ہے. مگر میں آپ کو ہنٹس کی شکل میں پیش کروں گا، امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. اور 1 گھنٹے کی گفتگو میں نے اس کو کلوز کرنا ہے، جس کا 1 کوارٹر میں پاس کر چکا. معجزہ کیا ہے اور اس کو ماننا کیسے ہے، اور آخر میں بتاؤں گا جب معجزے کی سمجھ آ جائے گی اور ذہنی طور پر ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر معجزہ معراج کا رزلٹ بتاؤں گا کہ اب ہم نے ماننا کیا ہے. قرآن کی روح سے نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہے نوح عذاب آنے لگا ہے، طوفان آنے لگا ہے، سائیکلون آنے لگا ہے، کیسے بچیں گے؟ اب سائیکلون سے بچانا عام حالات میں امپاسبل ہے، ناممکن ہے. رب نے فرمایا نوح گھبراؤ نہیں، میں تیری امپاسبل کو پاسبل بناتا ہوں. وَاسْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح سورہ ہود آیت نمبر 37، اے نوح تو میرے سامنے کشتی بنا، میں بتاتا جاتا ہوں، تو بناتا جا. میرا بتانا ہے، تیرا